نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي أمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج اس جمعۃ الوداع جو کہ اس ماہ مقدسہ کا آخری جمعہ ہے اس میں جمع ہو کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والعصر، واو جو ہوتا ہے واو اکثر کسی اسم سے قبل قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ عصر کے کئی معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، نماز عصر کا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کی قسم کھا کر نماز عصر کی اہمیت کو بیان کیا، جس طرح فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو مگر خاص طور پر درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی خاص حفاظت کیا کرو۔ تو عصر کی نماز کا اجر و ثواب زیادہ ہونا اور ان کی زیادہ اہمیت کے تحت اس کی قسم کھائی۔ کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، کسی نے کہا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص زمانہ ہے اس زمانے کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ محبوب جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دوسرے زمانوں پر فوقیت دیتے ہوئے کہ زمانہ آدم بھی گزرا، زمانہ نوح بھی گزرا، زمانہ ابراہیم بھی گزرا، زمانہ عیسیٰ و موسیٰ بھی گزرا، وہ زمانے گزرتے گئے لیکن ان کی ایک انتہا تھی۔ ہر ایک ستارہ اپنے مطلع فلک آسمان پر آیا، وہ ڈوبتا چلا گیا۔ ہر نبی تشریف لائے، ان کا زمانہ نبوت ختم ہوتا چلا گیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو زمانہ ہے اب شروع ہوا ہے، یہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی تمام انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی آپ کے جھنڈے نبوت کے اندر ہوں گی۔ آپ کے زمانے کی قسم کہ آپ کے زمانے کو اختتام نہیں ہے، ساروں کے زمانے ختم ہو گئے۔ ایک نبی آیا، دوسرے نبی کا زمانہ شروع ہو گیا، اس نبی کے اب امتی نہیں آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ختم نہیں ہوگا۔ کوئی کہے جی یہ دنیا ختم ہو جائے تو پھر ختم نہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت برپا ہوگی، قیامت ختم ہوگی، پھر ختم ہو جائے گا، نہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ جنتوں میں ہوں گے، حضور کا زمانہ ہوگا، اور
سارے انبیاء بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لایا، آپ کی نبوت پر ایمان لایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا۔ فرمایا کہ آپ ان کو نبی مانتے ہو؟ ان کی روحوں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ کہا تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو، تمہیں بھی ہم نے نبوت عطا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے، انبیاء کے نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ آپ کا زمانہ بھی اختتام ہونے والا نہیں ہے، اور اس میں رسول بھی اس زمانے کے اندر آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ دنیا، قیامت، جنت، یہ سارا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی قسم کھائی۔ اور کسی مفسر نے کہا والعصر، اس سے مراد وقت ہے، کیونکہ زمانے کو آپ وقت سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں زمانے کی بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے فلاں وقت کی بات ہے۔ آپ کے سکندر اعظم کے دور کی بات ہے، یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے، انگریزوں کے وقت کی بات ہے، اس سے مراد وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی، اس سے وقت کی اہمیت بتانا مقصود تھا کہ جو لوگ بھی وقت کی قدر کریں گے، ٹائم کی قدر کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیں گے، یوٹیلائز کر لیں گے، ان کو ان 4 کاموں کے اندر استعمال کر لیں گے کہ وہ ایمان لانے والے بنیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائیں گے اس وقت کے اندر، اور اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر نیک عمل کرتے رہیں گے۔ اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر حق کی تلقین کریں گے، دوسروں کو حق کی بات بتائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو بھی تبلیغ کریں گے، بتائیں گے، پیغام پہنچائیں گے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اگر اس حق کی تبلیغ کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے اس پر صبر بھی کریں گے۔ یہ 4 خصوصیات رکھنے والے اللہ رب العزت نے فرمایا فقط یہ لوگ کامیاب ہیں، باقی ان الانسان لفی خسر، جنہوں نے وقت کو صحیح استعمال نہ کیا، وقت کو ضائع کر دیا، وہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہوتا ہے، گھاٹے کے اندر چلا جاتا ہے، نقصان کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو عمر کی مدت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ جو ہمیں عمر عطا ہوتی کی جاتی ہے، ہمیں جو وقت دیا جاتا ہے، عمر کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس شخص کی 60 سال عمر تھی، یہ فوت ہوا، اس کی 60 سال عمر تھی، اس کو 60 سال کا وقت دیا گیا، اس کو جو وقت دیا گیا وہ 60 سال کا دیا گیا۔ عمر، زمانہ، یہ سارے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہا عمر کی مدت جو انسانوں کو دی گئی، جو وقت دیا گیا، اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی، اور فرمایا وقت زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ کہ ہماری جو ہم کہتے ہیں جی زندگی اچھی گزارے تب آخرت میں فلاح ہوگی۔ زندگی وقت کا نام ہے، یہ جو گزر رہی ہے، آپ گھڑی کو دیکھیں، وہ سیکنڈ بتائے گی، آج اتنے سیکنڈ گزر گئے، اس کا مطلب ہے ہماری اتنی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اتنی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اتنی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ گھڑی کو غور سے دیکھتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا جلدی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ یہ وقت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت بتائی، وقت کی اہمیت بتائی کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس کی اہمیت میں اس چیز سے بتا رہا ہوں کہ میں رب کائنات ہو کر، وقت کا رب ہو کر وقت کی قسمیں کھا رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس دلانے کے لیے کہ اس کی قدر کرو۔ اگر جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا، وہ ان الانسان لفی خسر، وہ گھاٹے میں چلا جائے گا، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھے گا۔ حضرت شیخ ابو الفتح ابو نمدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ نقصان، گھاٹا اور محرومی، یہ جو خسر کا لفظ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ جو نقصان ہے، گھاٹا ہے، محرومی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی. ساری فرصت عمر کو انہوں نے برباد کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت وقت کی قسم کھا کر وقت کی قدر انسان کو بتا رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب فضول چیزیں جن میں وقت ضائع ہو رہا ہو، لغو چیزیں ہوں، فضول ہوں، اور لوگ فضول کاموں میں مبتلا ہوں، فضول گپ شپ میں مبتلا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا کوئی تعلق دین سے نہ ہو، مذہب سے نہ ہو، روحانیت سے نہ ہو، اخلاق سے نہ ہو، اللہ رب العزت کی محبت سے نہ ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے نہ ہو. اگر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اگر فضول گفتگو ہو رہی ہو، وہ اس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، اپنا وقت اس محفلوں کے اندر ضائع نہیں کرتے، ویسٹ نہیں کرتے. صحیح بخاری کے اندر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں. کتنی نعمتیں؟ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں، مگر ان کا وہ کما حق کو وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. انسان کو اللہ رب العزت دو نعمتیں دی، ان کا فائدہ نہیں، ایک صحت اور دوسرا فرصت وقت. اللہ اکبر. انسان کے پاس صحت ہو اور اس وقت وہ پبوں میں، کلبوں میں، شراب خانوں میں، فضول گپوں میں، فضول ٹی وی دیکھنے میں، سپورٹس میں، سپورٹس جہاں تک انسان کی ورزش اور انسان کے جسم کے لیے جس حد تک فائدہ ہے، آدھا گھنٹہ یہ کافی ہے، لیکن سارا وقت بھی کرکٹ کے میچ کو دیکھا جا رہا ہے، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، اس پر فون سنے جا رہے ہیں، مبارکیں دی جا رہی ہیں، لغو باتوں کے اندر، فضول باتوں کے اندر. صبح اٹھیں تو انگڑائیاں لیتے لیتے ایک گھنٹہ گزر جائے، کمر سیدھی کرتے کرتے ایک گھنٹہ گزر جائے، ایک ڈرامہ دیکھا بھی دوسرا لگنا ہے، پھر ٹی وی چینل پر خبر نامہ لمبا چوڑا، آدھا گھنٹہ روزانہ خبر نامہ، پھر اس کے بعد فضول تبصرے، کسی کی اس چیز کی کوئی نتیجہ نہیں، اس طرح کے تبصرے سنے. کیا زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینے کے لیے اتنے زیادہ معلومات ملک کی رکھنا لازمی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو جسم دیا، انسان کو جو روح عطا کی، انسان کو جو زندگی دی، اس کی فلاح کے لیے بھی قرآن مجید اتارا، اس کو بھی کبھی پڑھ لیا جائے، اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیسی زندگی ہم گزاریں، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، جو زبان انسان کو آتی ہو اس کی تفسیر پڑھی جائے، اس کے لیے بھی وقت نکالا ہے. اخباروں پر وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹی وی پر وقت ضائع ہو رہا ہے، سپورٹس پر، خبر ناموں پر وقت ضائع ہو رہا ہے، تبصروں پر وقت ضائع ہو رہا ہے، ڈراموں پر وقت ضائع ہو رہا ہے، اور فضول گپ شپ میں ہماری خواتین بھی جب بیٹھتی ہیں تو گھنٹہ دو گھنٹے بات چل رہی ہوتی. اس کو مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر میں کیا پکا ہے، اس میں کیا ڈالا تھا، کل کیا پکائے گی، کل کیا پکا تھا، پاکستان فون کیا یا نہیں کیا، کیا فضول باتیں ہیں. کبھی قرآن مجید کو بھی اتنا ٹائم دیا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت سوال فرمائے گا. صحت جب دی، جب انسان بوڑھا ہو گیا، اب وہ قیام کر کے جس میں فضیلت ہے، قیام کی نماز کے اندر فضیلت ہے، اب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، بیٹھ کر پڑھے گا، اور نفلوں میں آدھا ثواب رہ جاتا ہے، فرضوں میں کتنا کم رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں تھیں، اس کی قدر نہ کی، ایک وقت اور ایک صحت. ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم اپنے رب سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 چیزوں سے متعلق اس سے دریافت نہ کر دیا جائے. اللہ رب العزت ان لوگوں سے پوچھے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آگے نہیں جا سکیں گے جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دیں گے.
کہ تو نے اپنا وقت اور عمر کہاں صرف کی، کہاں خرچ کی؟ اتنا وقت تجھے دیا گیا تھا، روزانہ کتنے منٹ؟ 1440 منٹ روزانہ اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے۔ کتنے منٹ؟ 1440 منٹ انسان کو، لمحہ تو منٹ سے بھی کم ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک لمحے کو ضائع نہ کریں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے، کچھ دیر گفتگو کی تو کہا وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، مجھے اپنے مولا کی عبادت کرنے دو، مجھے اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا، اب آپ تشریف لے جائیں، مجھے عبادت کریں۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کس چیز میں خرچ کی، خاص طور پر مال کہاں سے کمایا، کیا جہاں سے کمایا تھا وہ حلال تھا یا نہیں، کہاں خرچ کیا، اپنے علم میں سے کتنے پر عمل کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آوازیں دیتا ہے۔ دن کیا دیتا ہے؟ آوازیں دیتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے نئی مخلوق، نئی تخلیق کے طور پر پیدا کیا، آج میں پیدا ہوا، نیا دن، نئی پیدائش اللہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں، اے ابن آدم، میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں، نئی کریشن ہوں، آج پیدا ہوا ہوں، اور تمہارے اعمال کا اللہ کے سامنے گواہ ہوں گا۔ اس دن کے اندر فلاں شخص نے یہ عمل کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، ساری چیزوں کا میں اللہ کے سامنے وٹنس بنوں گا، گواہ بنوں گا۔ مجھ سے جتنا زیادہ راہ لے سکتے ہو لے لو، میں کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن انسان کو آوازیں دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگلے دن کا جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے، اگلے دن کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے، وہ آوازیں دیتا ہے۔ کس نے میرے اندر کتنا فائدہ اٹھایا، 1440 منٹ میں کتنے منٹ ضائع کیے اور کتنے صحیح استعمال کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ میں کون سی دعا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی دعا کے الفاظ فرمایا، ان میں سے ایک لفظ یہ بھی تھا کہ کہو یا اللہ میں کاہلی، غفلت اور سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں غفلت سے پناہ چاہتا ہوں، میں اس سے دور بھاگنا چاہتا ہوں، غفلت اور سستی اور کاہلی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کے لیے صحابی کو نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا اے لوگوں، انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے چاہنے والے بنو، جنت کوشش سے ملے گی، ویسے نہیں ملے گی۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، شرط لگا دی، کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم لوگ یہ گمان، قرآن کہتا ہے تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ویسے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اسی بات پر چھوڑ دیا جائے گا تم ایمان لائے چلو چلو جاؤ جنت میں چلے جاؤ؟ نہیں، وہم لا یفتنون، ابھی تو تمہیں آزمایا نہیں گیا، جب تک اپنی آزمائشوں میں پورے نہیں اترو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوشش پر جہنم سے بچنے کی فکر کرو، جنت ایسی چیز جس کا چاہنے والا کبھی سو نہیں سکتا، اور آگ ایسی چیز جس سے بھاگنے والا کبھی سو نہیں سکتا۔ آگ انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہو، اس کو نیند آ جائے گی، وہ کہے گا یار یہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ جن جنگلوں میں آگ لگتی ہے اس جنگلوں میں انسان سو جاتا ہے؟ نہیں، جس گھر میں آگ لگی ہو انسان سو جائے گا، اس کو کبھی نیند نہیں آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ ہمیں وقت سے بے پرواہی کرنے والا نہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ میرے اوقات میں برکت عطا فرما، میرے اوقات میں برکت عطا فرما، مجھے صحیح مصرف میں لانے کی اپنے وقت کو توفیق دے، اپنے وقت کو صحیح مصرف میں لانے کی توفیق عطا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ اس وقت کے اندر اپنا محاسبہ کرتے رہو، کون سا وقت صحیح گزارا، کون سا وقت صحیح نہ گزارا، آئندہ ایسا برا وقت نہ گزارو قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔
انسان قبر میں پہنچ جائے، اللہ کے سامنے پہنچ جائے، اس محاسبے سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کر لے، یہ انسان کے لیے بہتر رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر آنے والے لمحے کا جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے وہ پچھلے لمحے سے لاکھوں کروڑوں درجوں بہتر ہوتا، اور یہی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں درج کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ کرتے ہیں اور سچے امتی یہ ہیں کہ جن کے آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم امت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آنے والے لمحے میں اور زیادہ غفلت اور زیادہ سستی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے وقت کو صحیح گزارنے کے لیے پھر اگے صوفیاء کرام نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو ڈیوائیڈ انسان کر لے کہ کتنا اپنے آپ کو وقت دیا۔ انسان کا اپنا حق بھی ہے، علیکم انفسکم، تم پر اپنی ذات بھی ہے، اس کو کتنا وقت دیا، گھر والوں کو کتنا وقت دیا رزق حلال کمانے کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو جاب کے اندر، بزنس کے اندر، تجارت کے اندر وقت ہوا، یہ دنیا کے اندر وقت ضائع ہو گیا۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ، جن گناہوں کی معافی رزق حلال کی جد و جہد اور کوشش کے اندر انسان جو کوشش کرتا ہے، ان گناہوں کو اللہ رب العزت اس وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ رزق حلال کمانے کے لیے انسان دکان میں بیٹھا، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اخباریں بیچتا ہے، بشرطے کے درمیان میں اگر فرض نمازیں پڑھتا رہے، روزہ آئے تو روزہ رکھتا رہے، جھوٹ نہ بولے، کسی سے زیادتی نہ کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے شرعی طور پر، ہر چیز کی انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا رہے، اور اس میں وہ رزق حلال کما رہا ہے۔ وہ رزق حلال کمانا بھی انسان کے لیے عبادت ہے۔ انسان اتنا تنگ، اور اسلام اتنا تنگ نظر مذہب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت سے یہ مراد نہیں کہ فقط نماز پڑھے، نماز تو 5 اوقات میں 5 فرض ہے۔ اب اگر 15-15 منٹ لگائیں تو یہ تو 1.25 گھنٹہ بنے گا۔ اس کے علاوہ انسان اپنی تخلیق کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس مقصد سے ہٹ گیا؟ نہیں۔ قرآن مجید نے کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آگے بتاتا چلا گیا کہ نیکی کو فقط یہ نہ سمجھو کہ مشرق و مغرب کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے چند نمازیں پڑھ لو، یہ فقط نیکی ہے۔ نہیں، نمازیں بھی نیکی ہیں، روزہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ اور بھی کئی چیزیں نیکی ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کمانا بھی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اے صحابیوں، اگر تمہارے رزق حلال کمانے کے لیے ذریعہ گھوڑا بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ گھوڑا بنتا ہے، تم گھوڑے پر اپنا رزق حلال کماتے ہو، اس گھوڑے کی جب پیشاب صاف کر رہے ہوتے ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لیر صاف ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ گھوڑا تمہارے لیے رزق حلال، تمہارے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کا سبب بنا ہے۔ خود انبیاء نے تجارت کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو تجارت کے طریقے قرآن نے بتائے کہ لوہے کو کیسے نرم کر کے اس کو بیچو، آگے قرآن کے اندر ہے۔ خود انبیاء نے تجارت کی، بکریاں چرائیں، اکثر انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ بکریاں بڑی ہوتی، ان کے بچے ہوتے، بیچتے، دودھ بیچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان مکہ سے لے گئے، شام کے اندر بیچا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پوری زندگی، بڑی تاجر تھی، والد تاجر تھے، پورا خاندان تاجر تھا، پوری زندگی خاندان میں اتنا منافع نہیں ہوا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسوں سے پھر شام کا مال لیا، یہ مکہ میں مہنگا بکتا ہے، یہ دیا، یہ مکہ میں بیچو۔ اتنا حکیم بزنس مین تجارت کا شخص نہیں دیکھا تھا، شادی کے لیے آفر کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا سبب بھی ظاہراً جو شادی کا سبب تھا، اور بھی معجزات دیکھے، متاثر تھی،
بڑی مشہوری سنی تھی، کردار تھا، اخلاق تھا، ساری چیزیں، لیکن ان میں سے ایک سبب کیا بنا کہ تجارت کے اندر امین اپنے ساتھ غلام کو بھیج دیا، دیکھتے رہنا کیسے بیچتے ہیں، وہ پیسہ اپنے پاس تو نہیں رکھتے تھے، نہیں، کہا سارا کچھ جو کچھ کمایا تھا آپ کو دے دیا۔ متاثر ہوئی تجارت، جس کو آج کے دور کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خود کی، مکہ کا سامان شام میں بیچا اور شام کا سامان لے کر آئے۔ ہم گاڑی ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کی گاڑی اگر اس کے لیے رزق حلال کا سبب بنتی ہے، وہ اس کا اگر درمیان میں نمازیں نہیں چھوڑتا، فرض نمازیں نہیں چھوڑتا، اگر رمضان آ گئے روزہ نہیں چھوڑتا، یہ شرطیں ہیں، یہ چیزیں انسان سے برقرار رکھے۔ اس گاڑی کا اگر انجن آئل چینج کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، اس کا ٹائر چینج کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اسلام کو اتنا انسان تنگ نظر نہ سمجھے، یہ میں دنیا کے لیے کما رہا ہوں، نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے کمانے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے۔ قرآن مجید نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ تمام صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ ہم رات کے اوقات میں بھی وہ ڈویژن کر لیتے تھے کہ کچھ حصہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ علم کے لیے، کچھ سونے کے لیے بسر کرتے، دن کو بھی اسی طرح، کچھ وقت ہم عبادت کے لیے، کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کو دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو ٹائم دو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ان کو بھی نیک باتیں بتاؤ، سکھاؤ۔ جب یہ انسان کی ڈویژن ہو جائے، اس میں اللہ کی یاد کو رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو رکھا جائے، اس میں دین کا کام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقت کی قسم، جب انسان وقت کو صحیح گزار لیتا ہے، ان الانسان لفی خسر، باقی سارے لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے، لیکن وہ شخص، مجھے وقت کی قسم، جو وقت کو صحیح گزار لے گا، کن چیزوں پر، الا الذین آمنوا، ایمان لانے پر، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے پر گزار لے گا، کیا وہ گھاٹے سے نکل جائے گا؟ فرمایا نہیں، دو شرطیں بھی رہتی ہیں۔ جس طرح انسان چائے بنائے، آپ کہیں جی چائے کے اندر میں نے پانی اور دودھ ڈال دیا بس چائے بن گئی، نہ پتی ڈالی ہے، نہ شوگر، نہ دوسری چیزیں، اگر شوگر کا مریض نہیں ہے تو چائے بن گئی، نہیں، اس میں اور چیزیں بھی ڈالیں۔ فرمایا گھاٹے سے تب نکلے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی آگے تلقین کرنے والا جب تک نہیں بنتا، حق کو خود سمجھ لیا، اس پر عامل الصالحات کے ذریعے نیک عمل کرتا رہا، آگے نہیں بتا رہا، تو وہ گھاٹا پانے والوں میں سے نہیں نکلے گا، وہ نقصان پانے والا بنے گا، اس نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ فلاں بستی، اس کو تباہ کر دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ سارے لوگوں کو تباہ کر دوں؟ کہا ساروں کو تباہ کر دو، اس میں فلاں شخص ہے، وہ سارا دن نماز پڑھتا ہے، فلاں شخص بھی یہ سارا دن اعتکاف بیٹھتا رہتا ہے، پورا سال مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، فلاں شخص بھی ہے وہ حج پر جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حج ہوتا تھا اس میں جاتا ہے، فلاں شخص ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق روزے رکھتا ہے، ولی اللہ رہتے ہیں، اللہ رب العزت ساروں کو تباہ کر دو۔ فرمایا یا اللہ کیوں، ان کو کیوں تباہ؟ کہا وہ خود اپنے تک تو نیک عمل رکھتے تھے، آگے نہیں بتاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نہیں کرتے تھے، نیک عمل خود کرتے رہے، خود کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، نمازیں خود پڑھتے ہیں دوسروں کو نہیں بتاتے، روزے خود رکھتے ہیں دوسروں کو نہیں کہتے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ نہیں کرتے۔ اور آج اس دور کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی جو سب سے بڑی تنظیم، اور اللہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانبہ، دین کو وہ تنظیم، وہ لوگ کھڑا کر سکیں گے جو دین کی جد و جہد کے حوالے سے ہر شعبے میں کوشش کرتے ہوں گے، کسی شعبے کو وہ نکالتے نہیں ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں دینی تحریکیں کچھ صرف مذہبی کام کر رہی ہیں، کچھ صرف ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں، کچھ صرف فلاحی کام کر رہی ہیں، کچھ صرف معاشی کام کر رہی ہیں، بس لمیٹڈ ہیں، محدود ہے، ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے،
مگر دین کے غلبہ کے لیے، دین کے لیے صحیح جد و جہد، جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر شعبہ میں کام کیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو تحریک منہاج القرآن ایک ایسی تنظیم ہے کہ دین کے ہر شعبہ میں کام کر رہی ہے۔ روحانی شعبہ دیکھیں، اس میں بھی تحریک منہاج القرآن کا کام ہے۔ اخلاقی دیکھیں، عشق الہی دیکھیں، توحید کے حساب سے دیکھیں، عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے میں دیکھیں، محبت صحابہ دیکھیں، محبت اہل بیت دیکھیں، محبت اولیاء دیکھیں، روحانیت دیکھیں، تصوف دیکھیں، اخلاقیات دیکھیں، معاشرتی شعبہ دیکھیں، سوشل دیکھیں، سیاسی دیکھیں، معاشی دیکھیں، ازدواجی دیکھیں، جس حوالے سے بھی دیکھیں، تحریک منہاج القرآن ہر شعبے کے اندر ماشاءاللہ کام کر رہی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، لا یقوم بدین اللہ، اللہ کے دین کو کوئی کھڑا نہیں کر سکتا، الا من احاطہ، جب تک کہ احاطہ نہ کر لے، جب تک کہ اپنی کوشش کو گھیر نہ لے، من جمیع جوانبہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جانب سے۔ اور اس پر تحریک منہاج القرآن پوری اترتی ہے۔ 5000 سے زیادہ لیکچر پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں کے اندر، 22 ملکوں میں خود گیا، یعنی درجنوں لوگ، 6 لوگوں کو صرف میں نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تحریک منہاج القرآن کی کوششوں سے، اور جو عشق مصطفیٰ کا تحریک منہاج القرآن کا پیغام دیا، وہ جاپان کے اندر مسلمان کیا، اور یوکے کے اندر 6 آدمیوں کو مسلمان کیا۔ تحریک منہاج القرآن کا فیض تھا۔ کئی شاگرد ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے، دنیا کے کونے کونے کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں، جو جد و جہد کر رہے ہیں۔ کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہیں لیکن اعمال صالحہ کی طرف نہیں آتے، نماز روزہ نہیں کرتے، غفلت کی وجہ سے ان کو اس طرف لے کر آ رہی ہے۔ تو یہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تحریک جو دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، اس کا جب ہم انسان رفیق بنے، اللہ رب العزت وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ اچھی جو سنگتیں ہوں گی لوگوں کی، جو امر بالمعروف کرنے والے ہوں گے، نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے، ان کی رفاقت وَحَسُنَ، وہ بڑی حسین ہے، سبحان اللہ، وہ کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے روز۔ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اکیلے نہ رہو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرو گے؟ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم اچھے نہیں ہیں تو حضور سیدی شیخ الاسلام جو دین کا اور دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عشق مصطفیٰ کا پیغام پوری دنیا کے اندر دے رہے ہیں، ان سنگتوں میں چلے جاؤ۔ وحسن اولئک رفیقا، اس رفاقت کی اللہ بھی تعریفیں کر رہا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں مردوں میں بھی اور خواتین کے اندر بھی کہ اس سنگت انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے، تراویح یہاں پر پڑھتے تھے، جب درس قرآن کے اندر 1-2 دن تشریف لائے، جب عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتے بڑے جھومتے تھے، ماشاءاللہ بڑا خوش ہوتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے ملتے۔ آج وہ فوت ہو چکے، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہر چیز کے وقت کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، مگر موت کے وقت کا پتہ نہیں، کس وقت موت آ جائے۔ آج پتہ نہیں زمین کے اوپر ہیں، کل زمین کے نیچے نہ چلے جائیں۔ تو جو اچھی رفاقتیں ہیں یہ کام آئیں گی آخرت میں۔ تحریک منہاج القرآن کے ممبر بن جائیں، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، انتظامیہ سے فارم لے لیں اور ممبر بن جائیں۔ یہ میری طرف سے دعوت ہے، اور وقت کا صحیح استعمال ہو کہ اللہ رب العزت نے جو 4 کیٹیگری بتائی کہ انسان خسارے سے کم نکلے گا، مجھے وقت کی قسم کہ جو وقت کو اچھا استعمال کرے گا، کن چیزوں میں؟ ایمان لانے، آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے، وتواصوا بالحق، حق کی آگے تبلیغ کرنا، یہی تحریک منہاج القرآن کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، 2 چیزوں سے انسان سے نہیں نکلے گا، آگے وتواصوا بالحق، اور حق کی تبلیغ کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے، وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرتے رہے، انسان خسارے سے نکل جائے گا۔ یہی وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا